بسم اللہ الرحمن الرحیم وفيما صدق المسلم صدق الذمي لا الحربي إلا في ولده أخذ منا ربع العشر ومن الذمي ضعفه ومن الحربي العشر بشرط نصاب وأخذهم منا ولم يكن في حول بلا عون وعشر الخمر والخنزير وما في بيته والبضاعة ومال المضاربة وكسب والثنية من عشر الخوارج. باب الركاز خمس معدن نقد ونحو حديد في أرض خراج أو في أرض أو عشر لا في داره وأرضه وكنز وباقيه للمختط له وزيبه. صبر کر. اللہ اکبر. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر. مسلمان گزرا عشر کے پاس سے کہا سال پورا نہیں ہوا یا مجھ پر قرضہ ہے یا میں دوسرے عشر کو دے آیا ہوں تو تصدیق کی جائے گی. مسئلہ وفی ما اور ان جگہوں میں کہ تصدیق کی جاتی ہے مسلم کی اس میں فی ہے لکھا ہے نال تصدیق کی جائے گی ذمی کی. اگر ذمی نے یہی باتیں کہیں تو مانی جائے. ذمی جڑا پکا پکا مسلمانوں دے ملک چ رہندا ہے حربی جڑا ویزا لے کے سال واسطے آیا ہے جی نہ کہ حربی کی تصدیق نہیں کریں گے. او ماز ہو کے راہ میں سال پورا نہیں ہویا مجھ تے قرضہ ہے میں دے آیا کسی نو ہے حربی کی تصدیق نہیں کی جائے گی. صرف ایک گل وچ مگر اس کی ولد میں مگر اس کی ہن غور کرو اللہ دا واسطہ جے او سدے کا ذمی ان دی کیوں تصدیق کرنی ہے؟ اس لیے کہ ذمی ہمارے دار میں مثل مسلم کے ہوتا ہے معاملات میں اور احکام میں. سنیں اے گل جی اس واسطے نہیں ذمی بینا دی کٹ کٹ کے ہرشا لٹ لو جی مگر یہ کہ نہ تصدیق کی جائے گی ذمی میں. ذمی کی کس میں کیڑی شے کہ جب کہا ذمی نے کہ دے دیا میں نے جزیہ کیونکہ اس کو آپ جزیہ دینے کی اجازت نہیں ہے اس سے لیا جائے گا جی. اچھا جی بریکٹ تو باہر نکلو. اس لیے کہ وہ جو لیا جاتا ہے ذمیوں سے وہ دگنا ہے اس کا جو لیا جاتا ہے کن سے تو لہٰذا رعایت کی جائے گی اس میں اس کے شرائط کی واسطے ثابت کرنے تضعیف کے. مگر جب کہے کہ دے دیا میں نے جزیہ اہل ذمہ کے فقراء کی طرف یا کو شہر میرے جڑے علاقے میں ذمی فقیر سن میں جزیہ انہوں نے ونڈ آیا تو پس بے شک نہیں تصدیق کی جائے گی. اس لیے کہ لِأَنَّ الْمَأْخُوذَ اس لیے کہ وہ جو لیا گیا ہے وہ کیا ہے اور نہیں ہیں وہ مصارف جزیے کے جڑے نے نا ذمی فقیر وہ جزیے کے نہیں ہیں جی. اور اگر خرچ کرے ذمی جزیے کو مسلمانوں کے مصالح پر تو نہیں ہے ذمی کے لیے ولایت اس کی. خام خواہ جزیہ جڑا حکومت نو دینا ہے نہ آپ مسلمانوں نو دے سکتا ہے تو نہ اپنے غریباں نو دے سکتا ہے. قانون ہے
ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਹਰਬੀ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਉਹ ਹਰਬੀ ਉਮੇ ਵਾਲਾ ਦੇਹੀ ਬਾਈ ਤਾਂ ਅਰਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮੇ ਵਲਦ ਹੈ ਨਾ, ਕਹੇ ਜੀ ਮੇਰੀ ਉਮੇ ਵਲਦ ਹੈ, جی ਇਹਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਾਂ ਕਿ ਬਾਈ ਤੌਰ ਕੇ ਹੋਸ ਕੇ ਸਾਥ ਇੱਕ ਲੌਂਡੀ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਕੌਣ? ਹਰਬੀ। लौंडी तो पस कहा कि ये मेरी उम्मे वल्द है, पस बेशक वो तस्दीक किया जाएगा, इसलिए कि इसका इकरार बेनस्बे उसके नस्ब के साथ जो उसके कब्ज़े में है अपने से, ये इकरार सही है, और उसका हरबी होना किसी को उम्मे वल्द बनाने के मुनाफी नहीं है। अब वो लेने का मेयार क्या है? और लेगा आशिर हमसे यानी मुसलमानों से रुबुल उशर, कितना हिस्सा? ज़कात है। جی और लेगा ज़िम्मी से निस्फुल उशर यानी 20 200 दिरहमां विचों किन्ने? 200 درہم 10 दिन ते साडे कोलों 5 5। और लेगा हरबी से उशर 20 दिरहम। हरबी अगर 200 दिरहम लैके गुजरा तो किन्ने लैने ने? ते जे जिम्मी है ते जे मुसलमान है ते, लेकिन वो निज़ाम के मुताबिक ये नहीं भी जेड़ा भी गुजरा तसी होना उन्होंने। जी जी बेशर्ते निसाब की शर्त के साथ और उनके लेने के साथ हमसे, ये उनको वेखो इबारत ये दोवां नाल जोड़नी वखरी वखरी जी। वो नज़र आ रहा ये कलाम मिन कबीले लफ व नशर मुरतब है, कौन दिसदा पिया? बस कौल बेशर्ते निसाब इसका ताल्लुक है, व आखज़ा मिन्ना व मिन ज़िम्मी। सुने, इसका तल्लुक इन दो के साथ है कि हमसे लेगा 40वां, ज़िम्मी से 20वां, लेकिन तब है कि जब उनके पास जो माल है वो निसाब पूरा हो, निसाब से कम हो तो نصاب سے کم ہو تو پھر نہیں لے گا इसका तल्लुक किसके साथ है? सुनी। جی और व अख़ज़हिम मिन्ना, इसका ताल्लुक है व मिनल हरबी, हरबी से तब लेंगे कि जब हमारा कोई मुसलमान उनके मुल्क में सामान लेकर जाता है तो वो भी उससे टैक्स लेते हैं, तो हम भी अरबियों से ایک سب لے گئے तब लेंगे। बात समझिए। हुण इसनूं पढ़ो जरा शरह ध्यान नाल। यानी लेंगे हम हरबी से उशर बेशर्ते अख़ज़हिम उशरा मिन्ना, उनके लेने की शर्त के साथ हमसे 10वां बे साडा को बंदा उन्हां दे मुल्क च जाए ना तो की करदे ने 10واں حصہ لے ते तां असीं इहदे कोलों 10واں حصہ لے हत्ता गुण सुनी, हत्ता के अगर गुजरा कोई हरबी 50 दिरहमों के साथ या 200 दिरहमों के साथ तो नहीं लिया जाएगा, नहीं ली जाएगी हरबी से कोई शय, मगर ये कि लेते हों वो हरबी हमसे इसकी मिसल से। भी साडा को बंदा 50 दिरहम लैके जाए तो विचों लेंदे ने टैक्स, 200 दिरहम लैके जाए तां भी टैक्स लेंदे ने, ते फिर असां उन्हां कोलों ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ ਤਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਸੁਣੇ ਹੀ। और किताब ज़कात में दूजा मसला किताब दा, और किताब ज़कात में ये मसला है कि नहीं लिया जाएगा कलील से, अगर उनके कोल थोड़े ने ना 200 दिरहम तो कलील से नहीं लिया जाएगा, अगरचे लें वो हमसे उसकी मिसल से। और अगर गुजरा हरबी निसाब के साथ और नहीं मालूम के कितना लेते हैं वो हमसे, तो लिया जाएगा उससे की 10واں حصہ बावजह कौल हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के फ़इन आयाकुम फल उशरु, बस अगर थका दे वो तुमको तो पास उशर है, यानी वो एक तुसी उनकी जिम्मेदारी चाहो तो फिर तुसां उहदे कोलों थकान का ही और कोई मतलब नहीं भी वो भज भज के तुम थका दिता, मतलब है कि
तुसां उहदी जिम्मेदारी लई है, उहदी हिफाजत कीती है, मुल्क च आउण दिता है, तो हुण ये मतलब है, तो हुण की करना है? 10वां, और अगर मालूम हो जाए ये बात कि वो लेते हैं हमसे कितवा या तो लेंगे हम उसी कदर के साथ, तो फिर हम भी उनसे, और अगर नहीं लेते वो हमसे तो हम भी नहीं लेंगे, इसलिए कि हम हक हैं मकारिम अखलाक के, हम अखलाक के नहीं। और अगर लें वो कुल, साढ़ा को बंदा जाए तो सारे ले लेंदे ने, तो नहीं लेंगे हम कुल, बल्कि बाकी छोड़ेंगे हम हरबी के साथ उतना माल कि पहुंचा दे उसको उसके ठिकाने तक जी, सारा नहीं लवांगे जी। ये हुण देखो ना, टैक्स ही ना उन्होंने को लैना, उन्होंने को ज़कात नहीं लैनी काफिरां कोलों, तो टैक्स सिस्टम है जी। ज़कात है माल दी भी ते डंगरां दी भी, ते गल्ला जात दा उशर है, गल्ला जात दा उशर है, ते ज़िम्मियां कोलों जिज़िया है की है, और जिहड़ा बाहरों बंदा आया मुल्क विच काफिर, उहदे कोलों टैक्स है, ते उहदा निज़ाम ये वे साल तो बाद इन्ना कि साढ़े कोलों 40वां हिस्सा, ज़िम्मियां कोलों ते हरबी कोलों। इत्थे अगर कोई हरबी रहिंदा साढ़े मुल्क च, काफिर है, अंग्रेज़ चैनी कोई भी कारोबार करदा है, वो जिन्नी भी कमाई करेगा साल तो बाद उन्हें 10वां हिस्सा सानू देना है जी। ते जिहड़े साडे मुल्क च पक्के ईसाई ने, जिहड़े कारोबार फैक्ट्रियां दे मालक बन जाण, जिन्नी आमदन साल तो बाद 20वां हिस्सा होना साडे बैतुल माल नू देना है, और मुसलमाना ने साल तो बाद 40वां हिस्सा देना है जी। ये निज़ाम सारे मजबूत होण ते फिर बंदा किसी होरां नू कर्जा देंदा है, लोगों को कर्जा नहीं लैंदा। ये रोना है, सच्ची गल है, बस ये रोना जी। कोई बंदे को तैयार होण के सुर दे नहीं, मेरी तौबा। कोई अल्लाह ताला गैब विचों मदद करे, को निकल आउण जने। मौलवियां ते पीरां दे पुत्रां ते उम्मीद हुंदी है भी एक मतलब भाई मैं जी गल करन लगा खुदा दा नां जे पुट्ठे पासे न लजाया करो, सियापिओ को गल समझिया भी करो। मौलवियां ते पीरां दे पुत्रां ते उम्मीद हुंदी है भी चूंकि इन्हां दे वालिद साहब ने दीन दा काम कर रहे ने, ते ये हुण उस माहौल च पले ने, ते ये जने शेर बनणगे, पहले दीन पढ़नगे ते फिर मैदान च निकलणगे ते जाना देणगे। ये साडे पूरे मुल्क च उस मायूसी ते पहुँचे हैं असी 60 तो मैं वेख रहा वां कि जिस दी हद कोई नहीं जी। भी उन्हां विच सिवाए शहजादगी तो ते अच्छियां गड्डियां होने तो, पैसे चोखे होने तो, हथ साडे चुम्मण, ये हमारे नौकर हैं या अब्बू जी के शागिर्द हैं या मुरीद हैं, अल्लाह की कसम मैं अपनी इस कौम में सिवाय मौलवी समान इस तो कुछ भी नहीं देखिया जी। ऐ स्यापा है जी। जिन्हां कोलों को उम्मीद हुंदी है वो सब तो ज़्यादा नखट्टू हो जाते हैं, निरे वो शहजादे ते गलेले बन जाते हैं जी। इस वास्ते पुत्र कोई समझ नहीं आ रही कि कोई निज़ाम बनेगा जी। इन्हां चोरां कोलों कोई जड़ा ना जान छुट्टे दी कोई शय नहीं समझ आ रही जी। बस सच मेरे गरीब दी गल किसी नूं समझ को नहीं आनी, अखीरी टुर जाना है कब्र च। मैं जो कुछ लैके हावां तुहाडे सामने कढ़दा तुहाडे खाने च पैण वालियां नहीं हैगियां, वो साडी मिट्टी नहीं हैगी कि जिहड़ियां जी उठ पवे कि यार ये क्या समझा रहा है हमें जी, हम क्यों नहीं दीन के लिए कुर्बान होते जी, हम दीन के लिए क्यों नहीं निकलते। मेरा पुत्रा इस गल नूं समझ, जे किसी नूं कोई समझ आउं जी तो समझो खुदा दे बंदे आया जिक्र तां दस्या जी। अल्लाह अकबर। जिस मुल्क में इतने अंग्रेज़ नज़र आ जाए तो सारा का दिल करता बंदे पैर चुम लीए, तेन आखे जी जिले वापस जाओगे तो मेरा एक पुत्र कदे बुला लवो, पीरो मुर्शद ताड़ी शफकत है जी। जिस कौम की ये अशर हो इन्हां हरबियां कोलों टैक्स लेने ने जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलम युसन्ना फी हौलिन बिला औदिन
اور سمجھے ہی اور پیچھے رہ گئے اور نصابن اے بے شرط بلوغ مال ہی نصابن اور مسلمان تے ذمی کولوں پس نہیں لیا جائے گا قلیل سے لیکن وہ دوجے نو نال جوڑ دیتا ہوں اگرچہ لیں ہم سے اس کی مثل سے جی لیکن پیچھے وضاحت آ گئی عربی دی گل نہیں ہے وہ اگر 50 درہم میں لیندے ہوں تو اسی بھی لواں گے جی منا ہم سے پس اگر نہیں لیتے وہ ہم سے تو نہیں لیں گے ہم سے اس سے اور اگر لیتے ہیں کل تو نہیں لیں گے ہم کل بلکہ باقی رکھیں گے اس کے پاس کہ پہنچا دے اس کو اپنے مأمن تک ٹھکانے تک اچھا جی مسئلہ اے مسلمان کو سال زکوٰۃ 2 باری نہیں لینی ذمی سے سال کے جزیہ 2 بار ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਹੀ ਜ਼ਕਾਤ ਵੀ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਜਿਜ਼ੀਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੈ ਹਰਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ और नहीं दोबारा लिया जाएगा हरबी से 10वां हिस्सा 1 साल में बग़ैर औद के सुने यानी नहीं लेगा आशिर 10वां हिस्सा हरबी से बिला औ दिन किधर दारे पास अगर वो लौटा फिर वापस आया तो उशर लेगा आशिर ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਨਵਾਂ ਆਹਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਵਾਂ ਆਹਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਵੀ ਸਮਝੋ हत्ता कि अगर गुजरा हरबी आशिर पर उसने उससे 10वां हिस्सा ले लिया फिर गुजरा दूसरी मरतबा जी इत्थे फिरदा कारोबार करदा पे फिर समान लेके इधर जा रहे हैं तो नहीं 10वां हिस्सा लेगा अशर उससे हत्ता के गुजर जाए उस पर साल जिसले साल गुजरेगा तो इत्थे ही है फिर उनके कोल की करेगा और अगर 10वां हिस्सा ले लिया आशिर ने हरबी से पस लौट गया दारे हरब की तरफ फिर वापस आया अपने उसी दिन से तो 10वां हिस्सा लेगा दूसरी मरतबा उसी दिन गया तो फिर सामान लेके आ गया तो फिर भी ऐसा बस लिहाजा इन्हां कोल की समझ आया भी हरबी साल विच 10 वारी मुल्क वापस जाता है 10 वारी समान लैके आउंदा तां उहदे कोलों हर बारी 10वां हिस्सा लेना है जी इसलिए हुण दलील सुनिया जी इसलिए कि रुजू के सबब से ख़त्म हो जाती है अमान जिसले वापस जाता है ना तो वो जड़ी अमान लेके आउंदा है वो ख़त्म हो जाती है और उसके लिए अमान होती है जब तक रहता है किस में और लौटने के साथ दारुल हरब की तरफ नई हो जाती है उसके लिए अमान तो लिहाजा हर अमान दे विच 10वां हिस्सा है हर 10वां हिस्सा ये होने मुसलमानों का कानून जे भी जिस वक्त भी वो गया तो पिछली अमान ख़त्म पिछली ख़त्म हुण जिसले आवेगा तो फिर नई अमान वो हर दौर का कानून तो भी नवा जड़ा ना वीज़ा लगेगा तो फिर आवेगा जी आना मना नहीं है जब तक कोई शरारत ना करे आ सकता है कम वास्ते लेकिन कि हर वारी नवा वीज़ा सुने जी ऐ शाबाश है जी तो वो अगों आंदा पे 1 साल दी अमान दे सकता है मुसलमान अरबी नूं किन्नी 1 साल तो ज़्यादा उन्होंने वीज़ा नहीं दे सकते जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और उशर ले आशिर खमर का ना के खनजीर का ना के अगे चंद चीज़ें आ रही हैं जिनसे 10वां हिस्सा या 40वां 20वां नहीं लेना जी सुनी गल वो जेड़ा भी हो जी इनू वेखो एक बारी यानी लिया जाएगा ज़िम्मी से 20वां हिस्सा खिन खमर की कीमत का जब के लेकर
گزرا خمر کو عاشر پر اور لیا جائے گا حربی سے قیمت کا 10واں حصہ. حربی شراب لے کے گزر رہے ہے. حربی عربی شراب لے کے گزر رہے ہیں اند کولوں 10واں حصہ لیا جائے گا قیمت کا. تے ذمی شراب لے کے. شراب کی قیمت دا 20 حصے لیا جائے. اچھا ہوں اتوں یہ ویکھو نا مسئلہ بھئی اتنے یہودی عیسائی سکھ ہندو جڑے ذمی نے وہ اگر ہاتھے شراب پکڑی تو انہوں نے اسی کٹ نہیں سکتے نہ جیل چلے جا سکتے ہیں. انہوں دے نزدیک کو ٹھیک ہے. ہاں اسی انہوں کو جڑا جزیہ لینا ہے وہ لینا ہے جی. سنے ہی تے اے نہیں بھی انہوں نے کی کریے پھڑ کے جیل چ لے جائے ان سے شراب پکڑی گئی ہے. یہ انہیں پتہ نہیں نا چیزاں دا جی پتہ نہیں. حربی شراب لے کے جا رہے وہ تک مسلمانوں نے اینا سمجھایا ہوئے گا جی پتہ ہوئے گا بھی انہیں کنوں بیچڑی ہے جا کے مسلمانوں نے بیچ نہیں سکتا. نظام اینا مضبوط ہوندہ ہے نا. ایتھے تو انی جو مچی ہے پتہ ہی کوئی اپنے گھر دا نہیں پتہ کسی نے پورے نظام دا. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور سنیں یعنی لی جائے گی ذمی لیا جائے گا ذمی سے شراب کی قیمت کا 20واں حصہ جب گزرے گا شراب لے کر کہاں سے اور حربی سے 10واں حصہ. جی سنا جی جی لکھ دی شراب ہے تو کنا لینا ہے اس کو عربی کو عربی کو 10 لینا ہے. 10واں حصہ ہے نا 10,000 تے اون دے کولوں جڑا 20واں حصہ 5,000. نہ خنزیر نہ یعنی نہیں لیا جائے گا قیمت کا 10واں حصہ خنزیر کا اگرچہ وہ خنزیر شراب کے ساتھ ہو. ذمی یا حربی خنزیر بھی نال نے تے شراب بھی نال ہے. صرف شراب دی قیمت دا لینا 20واں یا 10واں تے خنزیر دی قیمت دا. ان دا شافی رحمہ اللہ نہ عشر لے عاشر دونوں کا نہ شراب دا تے اور امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے عشر لے دونوں کا قیمت دا کیونکہ انہوں نے نزدیک تو قیمت والیاں شیاں نے نا. اور فرمایا امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے اگر گزرے دونوں چیزیں لے کر شراب بھی تے کٹھے تو عشر لے گا وہ دونوں کا. اور اگر گزرے دونوں کے ساتھ علل انفراد ایک وری شراب لے کے گزرے ایک وری تو 10واں حصہ لے گا کس سے کس سے تے ان دے کولوں نہ حربی 10واں حصہ حربی کولوں تے جے او ذمی ہے تے 20واں حصہ نہ کہ خنزیر کا. لیکن طرفین کی دلیل والا ہما یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اپنے عامل کو جی کہ اہل ذمہ کی شرابوں میں جی والی بنو تم ان کے بیچنے کے ساتھ اور لو عشر ان کے سمنوں سے. سنیں فرمایا انہوں دی قیمت لاؤ کنہ دا انہوں دی شراباں دا تے قیمت لا کے تے پھر کی کروں دا 10واں یا 20واں حصہ لگو. جی ہوں شراب دی قیمت کیویں پتہ لگے دی معاذ پہچانی جائے گی شراب کی قیمت فاسقین کے قول کے ساتھ جو توبہ کر چکے ہیں. مسلمان جڑے پہلو شراب پیندے نو کی سن اس وقت تے بعد چونا انہاں کولوں پوچھنا ہے بھی ایندی کتنی قیمت ہے. جی جی یا ذمیین جو اسلام لا چکے ہیں 2 ذمی جو انہاں کول پوچھنا ہے بھی جدوں ذمی ہوندے سن تے شراب کنے دی سی. جی جی یہ اس زمانے دی گل ہے جدوں شاید 10 سال ایکو قیمت رہندی سی. اور کہا گیا ہے کہ پہچانا جائے گا یہ رجوع کرنے کے ساتھ اہل ذمہ کی طرف. ذمیاں کو پوچھا کہ وہ شراب کیویں ہوندی تہاڈے کول. جی جی ہن تسی اندازہ لاؤ بھی مسلماناں نوں شراب دی قیمت دا پتہ نہیں ہوندا. جی تے جدوں مسلمان آپ ہی بناؤن تے آپ ہی ویچن
ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਮਿਲਾਦ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਝੰਡੀਆਂ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਮੁਹਰਮ ਦੀ ਦੇਗ ਪਕਾ ਕੇ ਤੇ ਆਮਰ ਕੋਲੋਂ ਖਤਮ ਹੀ ਪੜਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸੂਦ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਭੈੜੀ ਸ਼ੈ ਵੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ, ਤੇ ਸੂਦ ਉੱਤੇ ਜੰਗ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਸਮਿल्लाह रहमान रहीम। अच्छा जी, और केड़ी केड़ी शय विचों नहीं लेना, और वो जो उसके घर में है और वो जो उससे भी क्या मतलब, यानी नहीं 10वां हिस्सा लिया जाएगा भी वो जो गुजरने वाले के माल से, अगरचे वो क्या हो, इसलिए कि वो नहीं दाखिल हिफाजत के तहत। हिफाजत आउंदे ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਡਾਕੂ ਨਾ ਪਵੇ, ਕੋਈ ਚੋਰ ਸ਼ੋਰ, ਇਹ ਗੱਲ ਜੀ ਹੈ ਜੀ। अच्छा जी, वमा फी बैत ही से लेकर ना और कसबुल माजून तक सारी इबारत ये महल नसब है, अतफ है मातन के कौल लल खिनजीरा पर हूँ। और आगे बेचारा ना बिदात, और बिदात से लेकर उसका माँ बाद जो है और माल मुजारबत 2, इसका अतफ़ किस पर, अला माफ़ी बैत ही पर। यानी हूँ मसला, यानी अगर गुजरा आशिर पर ज़िम्मी या अकल 2 दिरमों के साथ, 200 दिरमों, 200 दिरमों से अकल लेकर गुजरे, और ये माले ये बातनी माल है। और ख़बर दी मुस्लिम ने या ज़िम्मी ने किसको, आशिर को, कि उसके लिए उसके घर में उतना माल है जो पहुंचता है किसको, और तहकीक गुज़र गया उस पर साल भी, इसके बावजूद ना ले आशिर उससे, क्योंकि उस माल उतन की हिफाजत कोई नहीं जी, वो आप जाके देंगे जिन्हों देंगे जी। सुने ही पिछे मसला पढ़ लिया, ज़कात कोई ना देवे तो खोनी नहीं, उन्होंने कैद करना है, क्योंकि ज़कात देनी नीयत नाल है, ते ओ शर्त है, ते ओ अपने इरादे नाल देवेदा जी जी, तो उसे नहीं लेंगे, इसलिए कि लेने का हक अमवाले बातना में मुक़य्यद है मरूर बिहा के साथ, कि ओ माल लैके ते कित्थों गुजरन, आशिर को। एक और इसलिए कि वो जो उसके घर में है, मुसलमान के घर में या नहीं दाखिल आशिर की हिफाजत के तहत। अगे आगे बिदात की, कल भी ऐसे हूँ पढ़ लो की शायद, और ना 10वां मुसलमान है ते 40वां जिम्मी है ते 20वां ते जे ये ते उशर मुतलकन बोलिया जा रहा जे। और ना लिया जाएगा बिदात से, माले बिदात वो माल होता है कि हो नफ़ा उसमें सिर्फ मालिक के लिए, बाई तौर के हो आमिल मुतबर्रे बेअमले ही। या तेरे बच्चे भुखे मरदे ने, नकम्या 2 लाख रुपया मैनू दे, मैं काम च पाना, इनू मैं वक्री एक शै लैके रखना वा ते बेचना वा, जिन्नी भी आमदन होगी तेरी है, तेरा 2 लाख महफूज है, मैं तेरे ते एहसान करदा। इनू आंदे जे माले बिदात, की आंदे ने, अगो खाने च पई जे एक मुदारबत भी आउंदी भी ते मुशारकत भी, ते भी पढ़िया सी भी किसी उत्ते बतौरे तबर्रो, उहदे च नफा नहीं लेना, सिर्फ बतौरे एहसान, उनके पैसे किसी काम च लाने, तो उनका जो नफा है सिर्फ उन्होंने देना, तो पूंजी होंगी है। तो हुण ये जिहड़ा है ना बंदा काम कर रहा है, चूँकि इहदे विच दखल कोई नहीं, इस वास्ते शरण इहदे कोलों ज़कात नहीं लैनी। किहदे कोल लैनी? मालिक कोलों लैनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ना उशर लिया जाएगा भी अगर गुजरा माले मुजारबत के साथ, किसके साथ, यानी माले मुजारबत से मुराद ये होंदा भी माल एक दा ते दूजा काम करेगा ते नफा अपने जिहड़ा उन्हें रखिया उस दे मुताबिक होवेगा। हुण ये लैके जा रहा है रासुल माल की
ਇਹ ਰਾਸੁਲ ਮਾਲ ਇਹਦਾ ਹੈ ਕਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛੇੜਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿੰਦਾ ਹੈ ਬਈ ਜਿੰਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਤੇ ਨਫਾ ਵੰਡਾਂਗੇ ਤੇ ਰਾਸੁਲ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਕਿੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਵੀ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿੰਮੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੁਗੂ ਯਾਰ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے پہلے کہ اس سے عشر لے گا تو عشر تو مراد عام جی ہو 40واں حصہ 20واں حصہ 10واں حصہ وہ لے گا کیوں باوجہ قوت حق مزاربت کے باوجہ او کیڑی قوت حتیٰ کہ نئی مالک رب المال منع کرنے کا مضارب کو تصرف کرنے سے مال میں بعد اس کے کہ بن گیا وہ مال عروض انہیں وہ پیسے جڑے نے نا کام میں لا دیتے کو سامان خرید کے لے آیا ہوں وہ جڑا مالک ہے نا وہ انہوں منع نہیں کر سکتے انہوں جمیں مرضی بیچے جو کرے انہوں اختیار ہے یہ فرماندے نے امام صاحب اگرچہ ان دے پیسے نہیں سن لیکن جدوں انہیں پیسے کام میں لا دیتے نے نا تو ہوں ان دی مزاربت کبھی ہو گئی کی ہوگی اس واسطے امام صاحب پہلے فرماندے سان کہ اندے کول کی کرنا ہے پس اتارا جائے گا کس کو مضارب کو بمنزلے پھر امام صاحب نے رجوع کیا اور فرمایا کہ نہ عشر لے اس سے اور یہی قول ہے کن کا وجہ اس لیے کہ مضارب نہیں ہے اور نہ نائب ہے کس میں اور اچھا جی اللہ مگر جب کہ نفع کما لیا اونے مال مزاربت کاروبار کو کیتا تے نفع آیا اور پہنچ گیا حصہ اس کا نصاب کو ہونے مال لے کے لگا ہے تین دے بچے دا حصہ بھی ہے بھی تو نصاب نو پہنچے ہے بس بے شک عشر لے گا اس کے حصے کا دس نے بار بار تھی عشر تو مراد عام جے تین شیاں 40واں تے 20واں اے مطلب جی کوگو جائے او کسب المازون اور اسی طرح اگر گزرا عبد معزون لا نالی تو نہ 10واں نہ عشر لے عاشر اس سے اگرچہ نہ ہو عبد معزون پر کیا اگرچہ قرضہ نہ بھی ہو گئی تامی اند کولوں اس لیے کہ ملک اس شے میں جو اس کے قبضے میں ہے ملک للمولا ہے کیندی ملک ہے اندی جان اندہ بدن تے سارا کو جو قبضہ مالک دا جی سنیں جی اور مدار عدم اخذ کا مزاربت سے ہونا اس مال کا کون ہونا مزارب کا لیسا مالکن ولا نائبن عنہ نہیں ہے سنیں جی تائیں مزارب کو نہیں لیا نا بھئی مزارب سے مال کیوں نہیں لیا عشر کیوں نہیں لیا کہ نہ وہ مالک ہے نائب ہے اور یہ بات موجود ہے معزون میں بھی نہیں عبارت طور میں تو کی سمجھا رہے ہیں جی اور پھر پوچھو بیک مدار نہ لینے کا کس سے ہونا مزارب کا لیسا مالکن ولا نائبن عنہ تائیں نہیں لیا نا بھئی یہ مالک نہیں تے ایو گل موجود ہے کندے وچ تے لہذا اس واسطے دے کولوں بھی ایو غور طرح ہیں اور صرف داخل ہونا مال کا ہن سوال ہے کہ عاشر نے حفاظت کیتی ہے کی کیتی ہے جیڑا بھی لے کے جا رہا ہے راہ چ انہیں ڈاکواں کو انہیں جان چھڑائی بچایا تے پھر انہوں لینا چاہیے ہن سنو صرف داخل ہونا مال کا تحت الحمایت نہیں واجب کرتا اخذ کو مگر اپنی شروط کے ساتھ بھئی یہ جو ہے نا صرف حفاظت کی وجہ سے نہیں اخذ شرطیں بھی پائی جائیں کیا پائی جائیں شرطیں بھی پائی جائیں تب اخذ ہے صرف حفاظت کی وجہ سے اخذ نہیں ہے جی اور سمجھی گل بس صرف اس واسطے نہیں کہ عاشر نے حفاظت کیتی ہے تو لہذا خام خواہ لینا نہیں شرطاں بھی ہون بھی مالک بھی ہوئے تاں جی جی اور ویکھو بدعت یعنی نہ عشر لے بھی کس کے لیے
اور یہ مال ہے وہ کہ دے اس مال کو ابراہیم عبداللہ کو تاکہ کمائی کرے ابراہیم اس مال سے اور نہیں ہے عبداللہ پر کوئی شے جی اس لیے کہ عبداللہ نہ مالک ہے اس مال کا نہ نائب ہے مالک کی طرف سے اس مال کا زکوٰۃ کی ادائیگی میں اے بدعت جی جی جلے پھر کہ پوچھا مال بدعت کیڑا ہوندا کہ تو پڑھایا نہیں سی دس کہ تو جی اور مال مزاربت وچ بھی کوئی نہیں اے کیڑا ہوندا ہے اور وہ ہے کہ دے مال شخص دوسرے کو تاکہ تجارت کرے اس میں اور ہوگا نفع وہ کنا ہو جس سے راضی ہون تو بکری گل جی اور نہیں عشر لیا جائے گا کس سے وہ والی پیچھے وضاحت ہے اسے دوبارہ یعنی نہیں عشر تو مراد عام دس رہے ہیں بار بار نہیں 10واں حصہ لیا جائے گا بھی عبد معزون لا کے کسب کا کس میں تجارت میں جب کہ گزرا وہ مال لے کر کس پر عاشر پر مسئلہ نمبر آخری اس باب دا اور دوبارہ لیا جائے گا اگر عشر لے لیا خوارج نے اگر خارجیاں اندے کولو لے لیا ہے نا تے جدوں عادلاں کولو گزرے گا نا انہاں اندے کولو لینا ہے دھیان کرا جا مسئلے تے یعنی اگر گزرا تاجر خوارج کے عاشر کے پاس سے جی اور انہوں نے اس سے عشر سے مراد جڑا بھی حصہ بنتا سی لے لیا اور 10واں یا 20واں پھر گزرا وہ اہل عدل کے تو عشر لے گا وہ ایک سوال ہے پیچھے آ کے آئے ہیں نہ کہا جائے کہ یہ بات مناقض ہے اس کے کہ ذکر کیا تھا اس کو پہلے سے سوائم کے صدقے کے باب میں وہ کی سی وہ یہ تھا کہ جب لے لے عشر او زکوٰۃ ڈنگراں دیو جب لے لے عشر بغات تو نہ لیا جائے گا دوسری مرتبہ ہن بار بار دس رہے ہیں تھے عشر آ رہے ہیں اس مراد مطلقاً جے پر نہ ڈنگراں 10واں ایسا لوی دیں تے پیچھے آ کسی بھی نہیں لینا دوبارہ تے اتنے ہونے بھی جدو خارجیاں لے لیں دوبارہ پھر لینا ہے سنیا جی اس لیے کہ کوتاہی یہاں اس بندے کی طرف سے ہے جس وقت کے گزرا ہے ان پر وہ راہ کونی سے گا پس ہوگا وہ جانی وہ جنایت کرنے والا ہے کیا کرنے والا ہے تو پس نہیں باطل ہوگا اس کے قصور کے ساتھ فقیر کا حق کس کا فقیر کا حق باطل نہیں ہوگا جی اور جس ملک وچ اے مسئلہ پوچھا جائے جی فلاں وزیر بیمار ہیں ان کا زکوٰۃ سے علاج کرانا جائز ہے کہ نہیں ہے وہ اس ملک دا اللہ ہی حافظ ہے جی اور سمجھے ہی اچھا جی بے خلاف سے کوئی اور مسئلہ برخلاف اس صورت کے کہ جب غالب آ جائے خوارج ایک شہر پر خارجیاں پورے ایک علاقے تے ایک شہر تے کی کر لیا تے او جل قبضہ کر لیا تے جڑے اتنے مسلمان انہوں نے قبضے چاہے کہ کوئی نہیں اور لے لی انہوں نے زکوٰۃ ان کے سوائم کی تو پس بے شک نہیں کوئی شے ان پر ہون انہاں کولو اہل عدل جڑے نے نا او زکوٰۃ نہیں لے سکتے اس لیے کہ نہیں کوتاہی ان کی طرف سے معاذ کوتاہی امام کی طرف سے ہے کہ انہاں دے شہراں تو نہ قبضہ کر لیا جی اون دے کول انہاں بندوبست کو نہیں سی فوج کو نہیں سی بھی اس طرح نہ ہون دیندا تے لہذا ہن او نہیں لے سکدا جی ہن او نہیں لے سکدا اوے ہے او باب الرکاز کی شے رکاز دھیان کری میں او بے خود رو شرح یعنی رکاز کے احکام کے بیان میں انہیں سمجھا جی کی شے وے یہ رکاز نام ہے اس نعمت کا جو ہوتی ہے زمین کے نیچے جیڑے زمین دے تھلے نعمتاں نے نا او کی نے خلقتاً
کی اور یا معدنیات جنہوں آدھے ہو، یا دفن کیا اس کو بندوں نے، یا کافراں دفن کیتا پھر مسلمانوں دا قبضہ ہو گیا، زمین کھودی تھلوں نکل آیا پانڈا، یہ جڑا تھلوں پانڈا نکلیا ان دا نام ہی، تے جڑا تھلوں اونج کو سونا چاندی نکل آیا ہے رکاز ہے جی۔ پس اول نام رکھا گیا ہے معدن، ثانی کا کنز۔ آگے سمجھ، براکٹ تو باہر نکل۔ حق اس باب کا یہ تھا کہ ذکر کیا جاتا کتاب السیر میں، کتھے کتاب السیر ہوندا ہے، باب الجہاد نو کتاب السیر آندے نے، چونکہ اے جسلے مسلماناں نے کافراں دی زمیناں تے قبضہ کرنا ہے، پھر تھلوں شیاں نکلنیاں نے، پھر اندے کی احکام نے اوتھے بیان کرنا سی، سنیں، اس لیے کہ وہ جو لیا جاتا ہے اس سے نہیں ہوتا وہ کو کیا، کیونکہ جڑا تھلوں شاید نکلنی ہوندا پنجواں حصہ لینا ہے، تو زکوٰۃ پنجواں حصہ ہوندی ہے، 40واں حصہ ہوندی ہے جی، اور محض پھیرا خرچ کیا جاتا ہے غنیمت کا مصرف، یعنی یہ جو خرچ ہوتے ہیں نا یہ وہاں ہوتے ہیں جہاں غنیمت خرچ ہوتی ہے، تو وہ مجاہدین پر ہوتی ہے جی۔ محض لاحق کیا اس باب کو کس کے ساتھ، باوجہ ہونے اس کے وظائف مالیہ سے، کیونکہ بھی تو تھلو مال لبا ہے تو ان کا حصہ دینا ہے نا، تو پس مشابہ ہو گیا کس کے، اور مقدم کیا ہے اس مسئلے کو عشر پر، وہ آگے آ رہی ہے اس لیے کہ عشر معونت ہے جس میں مشقت ہے، جس میں قربت والا معنی ہے، اور رکاز قربت محضہ ہے، اے رکاز بالکسری رکز کولوں بمانا اس بات شاید جی زمین بچ گڈی ہوئے جی، سنے نا، عام ہے اس سے کہ ہو اس کو گاڑنے والا خالق، بھئی اللہ نے وہ شاید بچ رکھیے یا مخلوق اینا تھلے نپیے تے پھر زمین اینا کلو کھس گئی مسلمانہ دے قبضے چاہی تے پھر نکل آئے جی، او ہے او، پس ہوگا یہ کون رکاز، حقیقت کس میں، معدن میں، کنز میں، بھئی دونوں میں کیا ہے، مشترکم معنویاً، اور نہیں ہے یہ خاص کس کے ساتھ، بے رکاز صرف دفینے نو نہیں کہندے بلکہ معدن تے کنز دوواں نو کہندے نے، کی بے جڑا زمین دے وچ۔ ہن واپس چل، خومے سا پانچواں حصہ لیا جائے گا نقد کے معدن کا، کس کا، نقد کے معدن کا، او زمین کھودی تے تھلوں سونا چاندی نکل آیا تے 4 حصے کھودنے والے دن تے پنجواں بیت المال دا ہے، غریباں دا ہے، سنیں، اور 5واں حصہ لیا جائے گا لوہے کی مثل کا، لیکن کتھے، خراج کی زمین میں یا خراجی زمین جو نکلیا یا نکلیا، ایک ہی ہے مالک دے ہوں گے جنہوں لبا ہے، سنیں، لیکن تفصیل جو ذرا دھیان کرے جی، اور لا فی داری ہے نا، وہ پھر پڑھ دے ایک منٹ سب توجہ کرو، خومسہ بے صیغۃ المجہول مخفف، یعنی لیا جائے گا 5واں حصہ نقد کے، کہہ توں کہ بے اخمست القوم اخمسہم، یہ باب ناصارہ سے ہے، جب تو ان سے کیا کرے ان کے مال کا لے، اور شے مخمس تخمیس وہ ہوتی ہے جن دے 5 کونے ہون، کی ہون، وہ بنان لگیا، جیڑی 5 کونیاں میں شے بنے نا 5 ارکان، جیسا کہ سیاہ میں، اور اسی سے معلوم ہو گئی یہ بات کہ جڑا خمس ہے نا، خمس خومسہ تشدید غیر سدید، بھی ان خمسہ نہیں پڑھنا، کیونکہ ان دیا 5 کو بلکھیاں بنانیاں نے جی، 5واں حصہ لینا ہے جی، کیونکہ نہیں مانا باوجہ ہونے اس کے کہ بنایا جائے اس کو کیا،
خمسة أخماس ਅਖਮਾਸਨ ਫਕਤ ਇੰਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਮਾਲ ਦੇ 5 ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਵਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, 4 ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਸ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਰਿਆਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਤੈਨੂੰ 5 ਹਿੱਸੇ ਵੰਡ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਆ ਜਾਣੇ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 5ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਵਾਜਬ ਸ਼ਰਈ ਦਲੀਲ ਕੀ ਹੈ? اور وجوب خمس مادن میں باوجہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وفر رکاز الخمس، رکاز میں 5واں حصہ ہے اور بولا گیا ہے کون؟ رکاز مادن پر، کس پر؟ مادن پر ان بھی رکاز آکھے تھے حدیث پاک تھے، اس لیے کہ اصل میں وہ تھا کس میں کافروں کے ہاتھ میں، وحوت ہو ایدینا غلبتاً، حاصل کیا اس کو ہمارے ہاتھوں نے بطور غلبہ، بھی اسا انہوں نے لڑائی کر کے تو انہوں کو لے آئے زمین لئیے، تو پس پھر یہ ساری زمین کیا ہو گئی؟ تے بچ جو کو جاؤ بھی تے غنیمت میں 5واں حصہ۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، ہے کہ کوئی نہیں؟ یہ جڑی کافراں کو زمین ساری ہے، جو کچھ بچ نعمتاں نے ساریاں غنیمت ہے، تے غنیمت دا کتواں حصہ فقیراں دا؟ 5واں حصہ جی، اے گل جی۔ اچھا جی، وَنَحْوُ حَدِيدٍ، یعنی 5واں حصہ لیا جائے گا بھی مثل لوہے کے، مراد لوہے سے ہر جامد، ہر جامد جو پگھلتا ہے آگ کے ساتھ، آگ چ پاؤ تو کی ہو جائے؟ پگھل جائے، جیسا کہ رساس اور تانبا پتل وغیرہ۔ اور جب ہم قرآن شریف پڑھتے پہ نا، موسیٰ علیہ السلام فرمایا سے ساڑ کے، تو ایسی کہ وہ سونے نو جلے پٹھی چ پانا ہے نا، انہیں بننا ہے پانی، تے پھر اس پانی دے قطرے سمندر چ بکھیر دینے نے۔ ویسے تو سونے نو اگ لاؤ تو سڑدا تو نہیں نا، کی ہوندا ہے؟ اور یہ دھات جننے نے آگے چ پاؤ تے پانی بندے نے، سڑ کے سواہ نہیں بندے۔ یہ مطلب سی بھی تے پانی دے قطرے قطرے سمندر سٹ دینے نے جی، اے گل جی۔ او بارہ ونحو حدید، اے بھئی جڑے ہے نا جیسا کہ لوہا وغیرہ، یہ تو کل مراد نے دھاتاں جڑیاں بھی آگے چ پائیں کی نے پانی پگھل جان، انہاں نوں اگر لب گئیاں کسی نے زمین چ تو کی کرنا ہے؟ لینا ہے جی۔ اعتراض کیا اس کے ساتھ مائعات سے، کس سے؟ مائعات، پتلیاں چیزاں تھلوں، اگر جیسا کہ قار کیش ہے، نفت پیٹرول تے ملح، پانی والا نمک، وہ جڑا پانی دی طرح ہے تو پھر انہوں باہر کٹ کے وہ رکھو تو جم جاندہ ہے جی۔ یہ چیزیں اگر نکل آئی ہیں تو اعتراض ہے، یعنی اس میں یہ سارا مالک دا ہے، سارا مالک دا ہے جی۔ اے شابہ سے وہ نفت کار تو نفت تیل ہو گیا۔ جان اس بات کو کہ وہ شے جو پائی جائے زمین کے تحت وہ 2 قسم ہوتی ہے، ایک معدن ہے اور ایک کنز ہے، اور نئی تفصیل کس میں؟ خزانہ جیڑا بھی چھپیا تھلو ملے ہے، کیڑی شے ملی ہے، بلکہ واجب ہے اس میں، برابر ہے کہ ہو وہ کس سے نہ ہو، بعد اس کے کہ ہو وہ مال متقوم، تو اندے وچ کی ہے؟ 5واں حصہ ہے جی، اس لیے کہ وہ دفین الکفار ہے۔ کیا ہے؟ وہ کافراں دفن کیتا سی تے مسلمانہ قبضہ کیتا تے تھلوں نکلا ہے جی جی، دھیان کرا جی بھائی۔ اور معدن ثلاثۃ انواع، اور معدن 3 انواع ہیں۔ معدن کنز دی کوئی ہے، وہ جڑی شے پہ نکلی ہے نا تھلوں دفینہ، ان دا 5واں حصہ دینا ہے۔ تے جڑے نا معدن، یہ اصل 3 قسم ہے۔ ایک قسم ہے جو پگھل جاتے ہیں آگ کے ساتھ، وَيَنْتَبِعُ، مطلب پگھل جاتے ہیں، ڈھل جاتے ہیں وہ، جیسا کہ سونا چاندی اور باقی دھاتیں، ایک اے۔ اور ایک قسم ہے جو نہیں پگھلتی اور نہیں ڈھلتی، جیسا کہ سرما اور باقی قیمتی پتھر، سنیں۔ اور ایک قسم ہے جو ہوتا ہی وہ مائع ہے جڑا تھلوں نکلے ہے، جیسا کہ کیر اور وقار تے کیر،
تارکول تے نفت سنیں. اچھا جی وجوب مختص ہے نو اول کے ساتھ دون الآخرین. یہ جڑیاں داتاں نکلدیاں نے نا جی انہاں پنجواں حصہ دینا ہے تے 4 مالک دے تے جے باقی کو نکل آن تے سارا ہی مالک دے جی. اور قول ماتن کا او فی ارض خراج و عشر بھی خراجی زمین سے وہ چیز نکلی ہے یا عشری زمین سے وہ چیز نکلی تو وہ کیا ہوتا ہے اس میں 5واں حصہ دیا 5واں حصہ ہوتا ہے. اس لیے دا موٹا قانون ہے وے کہ بھئی جیڑے زمیاں دا حصہ ہوندا ہے نا جیڑے کوئی علاقہ ہے انہاں ہاتھ کھڑے کیتے جی سانو کچھ نہ کو تواڈے سی تابع ہیں تسی اپنی صلاحت مار لو پرو. انہاں دیاں زمیناں انہاں دے کول مکان انہاں دے کول اے ساری زمین ہو جاندی خراجی. کی ہوندی ہے ہن انہاں کول کو مسلمان ٹھیکے تے لوے یا مل لوے او خراجی رہنی ہے. جیڑی زمین تے مسلمانہ قبضہ کیتا ہے جہاد کر کے تے مجاہدین وچ ونڈ دتی ہے اے زمین عشری بن جاندی ہے جی. موٹا جا قانون ہے کچھ اور بھی تفصیل ہے جی کوئی سمجھ آندی پئی ہے جی. اے مطلب امتحان کرے جی کہ کیڑی زمین وچوں نکلے ہے خراجی ہے یا عشری ہے عشری ہے جی اون دے وچوں نکلے ہے جی. دھیان کریں جی میں پلاؤ جی مسئلے بڑے اوکھے جی تے بڑے اہم جی. یعنی اگر پائے کوئی شے ان سے کس میں ارد خراج میں یا ارد عشر میں تو پس اس میں 5واں حصہ ہے. کہندے نے اعتراض کیا اس کے ساتھ موجود فی دار الحرب کہ جڑا دار الحرب کے اندر زمین کے اندر چیزیں ہیں نا ان سے کیا ہے ان سے اس سے اعتراض کیا ہے. بس بے شک فإن أرضها کیونکہ دار الحرب کی زمین نہیں ہے کیڑی نہ ارد خراج ہے نہ عشر ہے. اتوں کسے مسلمان نے کچھ ہے کڈ لئیے وہ ساری ہوندی ہے. وہ سمجھے جی یہ مطلب جی اگر کسے مسلمان نے دار الحرب دے وچ جا کے زمین کھودی تھلوں من سونا کڈ کے لے آندا ہے اسی اون دے کول 5واں حصہ نہیں لے سکتے. سمجھے پے ہو کیونکہ وہ زمین نہ وہ تو جو دار الحرب جدو قبضے جاوے گی تو بعد چ بڑھے گی جی جی. اچھا جی توجہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. واہ تارازہ شابہ. اور فرمائے امام مالک رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ نے نہیں 5واں حصہ لیا جائے گا کس کا رکاز کا. انہاں 2 بابیاں دے نزدیک تے رکاز وچ شے کوئی نہیں سارا مالک دا ہے سارا مالک ہے. اس لیے کہ یہ مباح ہے جڑا زمین دے تھلے وہ سارا دا مشترکہ ہے تو سبقت کر گیا ہاتھ اس کا اس کی طرف ایویں جیسے لکڑیاں اور اس کی مثل جڑے جنگل مشترکہ نے انہاں میں جڑے لکڑیاں وڈ کے لے آوے 5واں حصہ لویدا ہے نہیں تو آندے نے کچھ بھی نہیں ہے گا جی ویلو اتنے آسانی ہے جی. مگر جب کہ ہو مستخرج کیڑی شے سونا یا چاندی. یہ بابیاں دا مذہب چل رہا 2 بابیاں دا کیڑے بابے امام مالک تے امام شافعی. کہ جو نکالا ہے وہ کیا ہے سونا یا چاندی. اور پہنچ گئے نصاب کو تو واجب ہے اس میں زکوٰۃ اس میں زکات واجب ہے. ہن جی اتصال تو بعد آندے نے نہیں اور نہیں شرط اس میں ہول یہ ہنے زکوٰۃ دے ویندی جی 40واں حصہ ان دے وچ سال شرط نہیں ہے. کیوں اس لیے کہ سال ہوتا ہے کس کے لیے بڑھوتری کے لیے اور یہ تو تھلوں کڈیا سو تو یہ تو کھیتی دے مشابہ وے جی میں کھیتی دا ہنے عشر لینا ہے نا ان دی بھی والا نام اور ہمارے لیے وہ ہے جس کو ہم نے روایت کیا سونے فرمایا با پھر رکاز الخمس لہذا پس 5واں حصہ کس کے لیے بیت المال کے لیے اور 4 خمس کس کے لیے واجب کے لیے اور جڑا بیٹھا ہے جی 4 خمس جس نے کڈیا ہوندے نے جی وہ جڑا ہے نا واجد کون ہور ہو عبد ہو مسلم ہو بالغ ہو مذکر ہو اور جڑا بھی ہے ان دے 5 حصے کر کے تے 4 خمس ہوندے نے تے 1 خمس بیت المال دا
ਇਹ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਜਿੰਨਿਆਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਈਦਾ। 10 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੋ ਤੇ ਆਖੀਦਾ ਹੈ 5 ਦਸਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਇਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ 5 ਦਸਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ 6 ਦਸਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਇਹਦੇ ਨੇ ਤੇ 4 ਦਸਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਸ ਸ਼ੈ ਦਾ ਨਾਲ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚੂੰਕਿ ਇਹਨੇ ਹਿੱਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵਲਾਓ ਵਾਜਦਾਹੂ, अगर पाया किसी ने इस चीज़ को अर्द ममलूक ले गैर ही में, किसी और दी ज़मीन इन्हें टोया च कढ़िया ते विचों निकले यार शै सुनिया जी। तो बस 4 अखमास किसके हैं? रकबा गर्दन नहीं मुराद, रकबा जड़ा है जड़ा मालिक है ना 4 उंदे ने, और उसका खुमस किसके लिए है? ऐ शाबाश है जी। अगों बखरा ही सवाउन कान अल वाजिद जड़ा भी होवे जी। ते ये ताए नु 5-4 खुमस दे ताए ने जी। ये ज़मीन भी ओ मुफ्ते या ये अपनी है। ते जेकर किसी और दी ज़मीन जो निकला है तो फिर इंदा नहीं है जी। इंदा ओ इंदी मजदूरी वगैरह वखरी चीज़ है। बेने मजदूर इन्हें मेहनत की है, बेनू की देना वो होर चीज़ है, वो वक्री गल है। मालक इन्हू देवेगा भी तू मेरी ज़मीन चो कढ़िया नहीं मेहनत की है जी, लेकिन वो हैन किंदे इंदे नहीं, ज़मीन इंदी नहीं जी। ला फी दारिही व अर्दिही, ला फी ना के अपने घर में और अपनी ज़मीन में, इंदे विच नहीं। इथों निकल आवे तो सारा मालिक दा है, किथों अपने घर विचों ते। ये पढ़ लो एक मसला, ध्यान करें जी। और पीछे से ना फियार खिराज, यानी जब पाए उसको किथे, खिराजिया में या अर्दे उशरिया में, और बाकी उसका किसके लिए है? इन्हां ज़मीनां विच होवे तां किसी होर दी फिर नहीं। ला फी दारिही, यानी नहीं लिया जाएगा 5वां हिस्सा नकद के मादन से और इसकी मिसल लोहे वगैरह से जो पाया गया किथे उसके घर में, और दुकान से निकला है तो दुकान मिसल ये इंदे च कुछ नहीं लेना, सारा किंदा है। इसलिए कि मादन ज़मीन के तवाबे से है। किससे है? बेदलील दुखूल फिल बै बगैर नस। दलील यह है कि जदों ज़मीन खरीदिए तो उनके अंदर वाले जिहड़े कुदरती खजाने ने वो सारे बै दे विच बगैर नस तो दाखल हो जाते हैं। इंज नहीं हुंदा भी थल्ले वाले मादन भी नाल खरीदे ने जी, वो बगैर दाखल। लिहाजा ज़मीन दे ताबे ने की ने ये शरी निज़ाम अर्ज कर रहे हैं की ने ज़मीन दे ताबे ने। तो लिहाजा इहदे विच की है खिलाफ अल्लाहुमा की खिलाफ है वास्ते साहबैन के। इमाम साहब नज़ीक नहीं लेना। व कौलुहु लाफी, ना उसकी ओ पीछे बारदी है ना, तो पा के ला ना लाना ही ना उसकी अपनी ज़मीन में। इमाम साहब रहम ये तो घर की गल तो पिछे आ गई ना, लेकिन घर विच भी साहबैन दा की है। और इमाम साहब रहमहुल्लाह से अपनी ज़मीन चो निकल आवे तो 2 रवायतें हैं। एक असल की रवायत असल मबसूद की कि नहीं वाजिब, जैसा कि उसके इसलिए कि मादन ज़मीन के और नहीं है फ़ी साइरिल अज्ज़ाए मिनहुमा खुम्स, जिस तरह मिन हुमा ने मिन हाथ मिन हुमा लिखे गलती है, और नहीं है जिस तरह की ज़मीन के बाकी अज्ज़ा में 5वां हिस्सा नहीं है तो फ़क़ज़ा फ़ी हाज़ल जुज़। और जामे सग़ीर की रिवायत में है कि वाजिब है, इसलिए कि ज़मीन नहीं मालिक बनाई जाती दना हाल के खाली हो किससे मशक्क़त से। दलील इस दलील के साथ कि उसमें क्या वाजिब है या बरखिलाफ घर विच नहीं हुंदा ना उशर ते ना खिराज, इसलिए कि लेना है जी। सुना जी भी ये जामे सगीर की रिवायत ये है, वो घर चो निकल आवे तो साहबैन का उसमें भी इख्तलाफ है जी। सुना जी, चलो लैन सही, लेकिन जेड़ा मालक है ना 4 उंदे बैतुल माल दा है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
اور جن جگہوں میں تصدیق کی جاتی ہے مسلم کی، جن جگہوں میں تصدیق کی جاتی ہے مسلم تصدیق کی جائے گی ذمی کی، کی جائے گی ذمی، نہ تصدیق کی جائے گی حربی کی، نہ تصدیق کی جائے گی مگر اس کی ولد میں، مگر اس کے مرد اور لے اور لے عاشر ہم سے 40واں حصہ اور ذمی سے 20واں حصہ اور حربی سے 10واں حصہ، نصاب کی شرط کے ساتھ، کی شرط ان کا تعلق پہلے دو نال ہے، اور ان کے لینے کی شرط کے ساتھ کے لینے کی شرط ہم سے، اس کا تعلق عربی نال ہے، اور نہ دوسری بار لیا جائے گا 1 سال میں بغیر لوٹنے کے، ایتھے ہی تو 2 باری نہیں لینا، اور عشر لے عاشر خمر کا نہ کہ خنزیر کا۔ بسم اللہ انہیں لیکن عشر لے کس کا، خمر کا عمل کا شیر کا ہوں یہ نہ تھلے مطالعہ طالب علم کرے نہ استاد کرے تو کی ایک دوجے نوں سمجھان گے جی، اور نہ اس شے کا جو اس کے گھر میں ہے، اور نہ مال بدعت کا، اور نہ مال مزاربت کا، اور نہ معزون کے کسب پر دوسری بار لیا جائے گا اگر لے لیا خوارج نے، باب الرکاز 5واں حصہ لیا جائے گا نقد کے معدن کا اور لوہے کی مثل سے، ارد خراج میں یا ارد عشر میں، نہ کہ اس کے دار میں، نہ اس کی زمین میں،